أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن في فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا لنراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن مع أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر الله تعبدوا إلا إياه ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. وداخلہ معہو اور داخل ہوئے معہو اس کے ساتھ سجنا جیل میں فتیان دو نوجوان. قال احدہما ان دو میں سے ایک نے کہا انی بے شک میں ارانی میں نے دیکھا ہے عاصرو خمرہ کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. وقال اور کہا الآخر دوسرے نے انی بے شک میں ارانی بے شک میں نے دیکھا ہے احمل فوق راسی کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں فوق اوپر راسی اپنے سر پر خبزن روٹیاں تاکلو کھا رہی ہے طیر منہ اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں. نبئنا خبر دیجیے ہمیں بتأویلہ اس کی تعویل ہے اس کے خواب کی تعبیر کی ہمیں اس کی تعویل بتا دیجیے. انا بے شک ہم نراکا ہم دیکھتے ہیں آپ کو من المحسنین نیکوکاروں میں سے ہم آپ کو نیکوکاروں میں دیکھتے ہیں. قال ان کا لا یاتیکما نہیں آئے گی یاتیکما تمہارے پاس تعامن تمہارا کھانا ترزقانی جو تمہیں دیا جاتا ہے الا مگر نبأتکما میں خبر دے دوں گا تم دونوں کو بتأویلہ اس سے اس کی تعویل قبل ان یاتیکما اس سے پہلے کہ وہ آئے تم دونوں کے پاس. ذالکما یہ ہے تم دونوں یہ ہے مما اس میں سے علمانی ربی جو علم دیا مجھے میرے رب نے. انی ترکتو میں نے چھوڑ دیا ملتا اس ملت کو قوم اس قوم کو لا یؤمنون باللہ جو نہیں یقین رکھتی اللہ پر وہم بالآخرۃ ہم کافرون اور وہ جو آخرت کے منکر ہیں. واتبعت اور میں نے اتباع کر لی ہے میں اتباع کرتا ہوں ملت آبائی اپنے آبا و اجداد
ابراہیم و اسحاق اور یعقوب کی، ما کان لنا، اور کیا ہوا ہے ہمیں، ان نشرک باللہ من شیء، کیا ہوا کہ ہمیں اللہ کے ساتھ کسی کو، کہ نہیں ہے، ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں۔ ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، علینا ہم پر، وعلی الناس اور سب لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس مگر اکثر لوگ، لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے۔ یا صاحب یسجنی، اے میرے جیل کے ساتھیو، اربابن، کیا رب، رب کی جمع ارباب، کیا رب، متفرقون، جو الگ الگ ہوں، الگ الگ رب، خیر بہتر ہے، عام اللہ، یہ کیا کہ جو اللہ، الواحد القہار، جو نہایت غالب اللہ، یعنی کہ ایک زیادہ رب جو ہے وہ زیادہ بہتر، یا کہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔ ما تعبدون، اور نہ تم اس عبادت، اور نہیں عبادت کرتے تم، من دونی اس کے سوا، الا مگر، اسماء سمیتموہا، ان ناموں کی، سمیتموہا جن کے جن رکھ لیے ہیں، جن کا تم نے، انتم تم نے، و آباؤکم اور تمہارے آبا و اجداد نے، ما انزل اللہ نہیں نازل کی اللہ نے، بہا اس کے لیے، من سلطان کوئی دلیل، ان الحکم الا للہ نہیں ہے کوئی حکم مگر اللہ ہی کا، ان الحکم نہیں ہے کوئی حکم الا مگر للہ اللہ ہی کا، امرا اس نے حکم دیا ہے، اللہ تعبدو کہ نہ تم عبادت کرو، الا مگر ایاہو مگر صرف اسی کی، ذالک الدین القیم اور یہ ہے صحیح دین، سیدھا دین یہی ہے، ولیکن مقصد مگر، اکثر الناس لا یعلمون اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ جیسے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ذلت سے اور بلا وجہ انہوں نے جیل میں ڈالا، مناسب سمجھا تو انہوں نے ان کو جیل بھجوا دیا، اور ہوا کیا کہ جب وہ جیل میں گئے تو ان کے ساتھ ہی دو اور نوجوان بھی ان کے ساتھ ہی جیل میں ان کے ساتھ ہی داخل ہوئے، ان میں سے کہتے ہیں کہ یہ بھی بادشاہ کے ہی ایک کوئی شراب پلانے والوں کا افسر تھا، اور ایک ان کو جو کچن کا کوئی ہیڈ تھا، ان دونوں کو الزام یہ تھا کہ شاید، کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی، کچھ کہتے ہیں کہ ایک میں شراب میں کوئی مکھی نکل آئی، اور ایک کوئی شاید آٹے میں کوئی مٹی وٹی تھی، کڑکڑاہٹ تھی، تو ان دونوں کو اس نے جیل بھیج دیا۔ بہرحال وہ دو نوجوان بھی ان کے ساتھ جیل میں داخل ہوئے، پھر انہوں نے جب جیل میں، انہوں نے، یقینی بات ہے کہ جب ساتھ رہے، پھر انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یوسف السلام کے کیا، کس طرح کا رویہ ہے، کس شان سے وہ یہاں پہ آئے ہیں، ان کو اندازہ ہوگا، پتہ بھی چلا ہوگا جب وہیں پہ تو وہ رہا کرتے تھے، اور ویسے بھی جب انہوں نے یوسف السلام کو دیکھا ہے کہ کس اعلیٰ اخلاق اور قابل کردار کے مالک ہیں، تو پھر انہوں نے آپ سے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا اور ہمیں یقین ہے کہ آپ اس کی تعبیر ہمیں ضرور بتائیں گے۔ تو ان میں سے ایک نے خواب دیکھا، اس نے کہا کہ ایک نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آج میں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، یہ وہی شخص تھا جس نے جو وہاں پہ شراب پلایا کرتا تھا بادشاہ کو، تو یہاں پہ اس نے خواب میں بھی یہ دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ اس میں جو ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ میں نے روٹیاں سر پہ اٹھائی ہوئی ہیں، اور اس میں سے پرندے اس کو کھا رہے ہیں، یعنی ان دونوں نے اپنے خواب بتایا، پھر اس کی تعویل پوچھی کہ جو ہمیں اس کی تعویل بتائی جائے، تو پھر یوسف السلام نے اس موقع کو غنیمت جانوں نے کہا کہ میں تمہیں، لا یاتیکما تعاون، تم جو کھانا ان کو دیا جاتا ہے تو کھانے کے وقت سے پہلے پہلے، جب تمہارا کھانا تمہارے پاس نہیں آئے گا اس سے پہلے پہلے میں تم دونوں کو اس کی تعویل بتا دوں گا، یعنی کہ ان کو یہ بھی بتا دیا کہ میں تمہیں تعویل اس کی ضرور بتاؤں گا، مگر ابھی کھانا میں آنے سے پہلے پہلے۔ اب آپ نے، کیونکہ انہوں نے جب دیکھا کہ انہوں نے میری طرف خود ہی متوجہ ہوئے ہیں، تو آپ نے اس موقع کو غنیمت جانا، اور اللہ کی وحدانیت دیکھی، یہاں پہ بھی انہوں نے حق کی تبلیغ شروع کر دی، یعنی اللہ کی طرف انہوں نے دعوت دی، اور یہ موقع بہتر جان کے تبلیغ کا طریقہ ہے، جب انسان خود بھی کسی کو کوئی بات پوچھنا چاہے یا اسی طرح متوجہ ہو، تو اس وقت سمجھانے کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، تو یہ اس موقع غنیمت جانا، اور یہ ویسے بھی یہ لوگ جو تھے دونوں وہاں سے آئے تھے، جس بادشاہ کے غلام تھے، وہ اپنے وہاں سے پریشانی بھی آئی تھی، تو ان کو انہوں نے بہتر سمجھا کہ ان کو
اللہ के मुतालिक बताया जाए। तो उन्होंने कहा कि न यातिकुमा या नबातुम का तवीली कबल या, जब तक तुम्हारा खाना था उससे पहले पहले मैं तुम्हारा हूँ। और ये उन्होंने बताया ज़ालिकुम मिम्मा अल्लमनी रब्बी, और ये जो तो है मुझे इल्म मेरे रब ने दिया है। यानी ये भी उनको बता दिया कि ये मैं कोई अटकल पंजी इधर उधर की बात से या कोई कहानत से या कोई इल्म नजूम का इसमें कोई दखल नहीं है। ये कहिए समझो कि मुझे कोई राम, ये अल्लाह की तरफ से मुझे इल्म दिया गया। यानी मेरा रब है जिसने मुझे एक ये इल्म सिखाया है, उसके मुताबिक मैं तुम्हें इसे इसकी तावील बताऊंगा। और फिर ये भी बताया इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन ला युमिनूना बिल्लाह, और मैंने उसको तर्क कर दिया है, उस दीन को, उन लोगों को मैंने छोड़ दिया है जो जो इस अल्लाह पर यकीन नहीं रखते और आखिरत के तो वो मुनकर हैं। यानी उन लोगों को साफ बता दे कि मेरा मेरा जो है वो एतकाद क्या है, मैं अल्लाह पर यकीन रखता हूँ, और उन लोगों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखते और आखिरत को भी वो नहीं उसका इनकार करते हैं। और फिर यहाँ पर वत्तबअतु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक़ व याकूब, और मैं तो इत्तबा करता हूँ उस मिल्लत की जो मेरे आबा और अजदाद। यहाँ उन्होंने अपना तारुफ भी करा दिया कि मेरा ताल्लुक इनसे आबाई इब्राहीम व इसहाक़ व याकूब मैं इब्राहीम इसहाक़ और याकूब। अब आप देखें पिछले पिछले कितनी मरतबा ऐसा हुआ है कि वो उन्होंने कभी अपना ये तारुफ नहीं कराया कि मैं कौन हूँ, मगर यहाँ उन्होंने यहाँ तक कि क्योंकि याकूब इस्लाम इब्राहिम इस्लाम को हर कोई यकीनन जानता होगा उनके, तो उससे जब इनको अंदाज़ा हुआ ये वो शख्स है, तो उनकी बात भी यकीनी बात है कि उन्होंने गौर से सुनेंगे। उन्होंने यहाँ पे अपना तारुफ कराया कि मैं इब्राहिम इसहाक़ याकूब उनके वो मेरा आबा अजदाद हैं और मैंने उन्हीं की मिल्लत की पैरवी करता हूँ। और हमें क्या हुआ, और हमें ये ज़ैब भी नहीं देता अनुशरिक बिल्लाहि मिन शै, कि हम अल्लाह के सिवा किसी और के साथ और अल्लाह के किसी शिरक करें, किसी और को शरीक बनाए। और फिर ये भी ज़ालिक मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना, ये अल्लाह का फजल, क्या फजल है, यानी ये कि हम किसी को शरीक ना बनाएं। अल्लाह हमारा रब है, अल्लाह ने तबारक व तआला ने हमें इल्म दिया है, ये हम सब पे अल्लाह का तरफ से फजल है। और सब लोगों में है, हम ही पे नहीं बल्कि सब लोगों पे अल्लाह का फजल है कि उसने सिर्फ एक अपनी इबादत के लिए लोगों को भेजा है और किसी और शिर्क से अल्लाह तबारक व मना कर दिया। वलाकिन अक्सर नास ला यशकुरून, मगर अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। अब उन्होंने यहाँ से उनको अपनी तबलीग शुरू की, साहिब सीर ए मेरे जेल के साथियों, यहाँ पर उन्होंने कितने प्यार से मुखा, मेरे जेल के साथियों, अरबाबुम मुतफर्रिकून अरबाबुम, क्या बहुत से रब, मुतफर्रिकून जो मुतफर्रिक अलग अलग हों, खैर बेहतर हैं, या कि वो एक अल्लाह वाहिद कहार, एक अल्लाह बेहतर है जो एक वाहिद कहार है, सब कुछ करने वाला उसी का है। तो ये कुरान में कहते हैं कि तौहीद की बेहतरीन तकरीरों में से एक तकरीर है। और इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पहला मौका है कि यूसुफ इस्लाम ने दीन की तबलीग करते हुए नजर आते हैं। इससे पहले उनके जितना भी वक्त गुजरा उनमें कोई ऐसी बात नहीं की। तो नबूवत का काम अमलन उस कैद खाने के मरहले में उनके सुपुर्द किया गया, नबी की हैसियत से उनकी पहली तकरीर, दावत की पहली तकरीर। और ये भी पहला मौका उन लोगों के सामने असली जाहिर कर दिया, हम पहले बता चुके हैं। फिर जिस तरह तबलीग का मौका इस तरह निकाला, उससे भी हमें तब हिकमत तबलीग के एक अहम सबक मिलता है। दो आदमी जो अपना बयान बयान करते हैं और अक्लमंदी का इजहार करते हैं, उसकी ताबीर पूछते हैं, तो जवाब में आप फरमाते हैं कि ताबीर तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा, मगर तुम पहले सुन लो कि इसका इल्म का माखिज़ यानी कौन है, अल्लाह तबारक व तआला है। इसी तरह उसी ने मुझे इल्म दिया है। तो इससे ये भी मालूम हुआ कि जब अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से दावत दीन को पेश करने का सही ढंग क्या है। फिर सामने छूटते ही कोई फौरन तफसीर उनको सब सत्य समझाया कि क्या तुम्हारा जो है एक अल्लाह बेहतर है या वो जो बहुत ज़्यादा खुदाओं के मानने वाले हैं। तो फिर ये माता अबूदून मिन दूनी, और इनको ये भी बताया कि जिनकी तुम ताबीर जिसकी तुम इबादत करते हो अल्लाह को छोड़कर, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी कोई दलील नहीं सिवाय इसके कि उनके नाम तुम्हारे आब व अजदाद ने रख दिए हैं। इसके अलावा उनकी कोई भी अहमियत नहीं है कि उसके उनकी कोई कोई वजह, कोई दलील, कहीं भी कोई दलील नहीं है। आबदा नाम रहे, जैसे कहते हैं ना कि जैसे नूह इस्लाम के ज़माने में जो थे उन्होंने जो नेक लोग थे उनके साथ ऐसे हुआ कि उन्होंने उनके जब वो फोत हो गए तो शैतान ने उनको सिखा दिया कि जो है इनके तुम बुत बना लो, उनको रख दो ताकि इनकी याद आती रहे। आहिस्ता आहिस्ता जब वो चले गए तो दूसरे लोग जब आए तो यही हुआ कि उनको बेशऊर बना और उनकी परस्तिश करने लग गए। तो ऐसा ही होता है, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता चलता है कि वो क्या होता है। तो यहाँ जिस तरह से कि अल्लाह की बात एक अल्लाह ही है जिसकी बात करनी चाहिए। सैयदना मुआज़ बिन जबल बयान करते हैं, आपने फरमाया कि अल्लाह का हक बंदों पर यह है कि वो उसी की इबादत करें,
اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. تو جب تو بندہ یہ کام کریں گے تو ان کا حق اللہ پر یہ کہ ان کو عذاب نہ دے, اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو عذاب بھی نہ دے. تو یہ ان کو سمجھیں گے ان الحکم للہ الا للہ, جو ایک حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے, اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو نہ ان کی کوئی حیثیت ہے, نہ ان کی کوئی دلیل ہے, اور نہ ہی ان کے کوئی اختیار میں ہے. اور ہمارا اللہ, اور مجھے تو اس نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعبدو الا, یہ کہ اسی کی عبادت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جن کو پیدا بھی اس لیے کیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے. ان تینوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے علیہ السلام نے دونوں کے سامنے اپنا عقیدہ بیان کرنے کے بعد نہایت ہی دانائی اور حکمت کے ساتھ ان کی قوم کے مشرکانہ جو قائد تھے ان کی خرابی بیان کرنے کے لیے انہیں سے سوال کر دیا کہ تم ہی بتاؤ کہ ایک معبود اچھا ہے کہ سارے معبود کہ زیادہ معبود اچھے ہیں. تو ان کو اس طریقے سے ایک تبلیغ کا کام انہوں نے کیا. تو اسی طرح ہوتا ہے کہ جو بہتر راستہ یہ کہ طریقہ وہی سمجھایا جائے گا جن کو انسان کے اگلے کی حیثیت جو سمجھ ہے اسی کے حساب سے. پھر ذالک دین القیم, اور یہی سیدھا دین ہے, یہی جو ہے وہ دین سیدھا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. تو پتہ ہے جیسے سورہ انعام میں ہم پڑھا ہے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. کہہ دے بے شک مجھے تمہیں رب نے سیدھے راستے کی رہنمائی کر دی ہے, جو مضبوط دین ہے ابراہیم کی ملت, جو ایک ہی طرف قدم مشرکوں میں سے نہ تھا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یوسف السلام کے ذریعے ان لوگوں کو یوسف السلام سے یہاں پہ نبوت کا کام شروع کیا, اور آپ نے یہاں سے ہی شروع کی اپنی تبلیغ کا کام, یہیں سے بھی شروع کیا. تو یہ ہمیں یہی ہوتا ہے کہ جب کسی کو بھی دائی حق جو ہوتا ہے اس کو جب موقع ملتا ہے, جب وہ دیکھتا ہے کہ کسی کو, تو پھر موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. جب بھی اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان سمجھنے کے لیے راضی ہے تو پھر وہ دعوت دین ضرور دیتا ہے. تو ایسے موقع سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. جب کوئی انسان آپ کی بات, آپ کی طرف متوجہ اور آپ کی بات سننا چاہتا ہو اور ایسا موقع ہو, تو اس کو ضرور کوئی نہ کوئی دین کی بات اس کو صحیح طور پہ گائڈ کرنا چاہیے. اس کو کوئی بدعت کے متعلق, کوئی شرک کے متعلق ضرور بات بتانی چاہیے. کم از کم اس بات پہ تو آئے کہ لا تعبدوا الا اياه, کہ نہ تم بات کرو سوائے اسی کے, ایک اللہ ہی کی عبادت کرے. اور کسی سے دعا مانگنا یہ بھی عبادت ہے. تو کہتے ہیں نا عبادت کہاں کریں, یہ عبادت کسی سے دعا مانگنا کہ تو مجھے فلاں چیز دے دے, یہ بھی عبادت ہی ہے. کسی سے مانگنا, کسی سے مدد مانگنا, کسی سے دعا مانگنا, کسی کی بندگی, ساری عبادت میں شمار ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ فرمائے, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.